وہ 5ویں لڑکی تھی جو اس ہاسٹل سے غائب ہو رہی تھی۔ سارا حیران تھی کہ ان لڑکیوں کے گھر والے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کیوں نہیں لکھواتے۔ یہ ہاسٹل تقریباً 3 سال پہلے بنا تھا اور کافی سستا تھا، تمام سہولتوں کے ساتھ اس کی فیس بھی مناسب تھی۔ اسی وجہ سے زیادہ تر لڑکیاں اسی ہاسٹل کا انتخاب کرتی تھیں۔ جو لڑکیاں مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھیں وہ اسی ہاسٹل میں رہنے کے لیے آتی تھیں۔ لیکن پھر اچانک اس ہاسٹل کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہونے لگیں۔ کچھ لڑکیاں اسے آسیب زدہ قرار دینے لگیں۔ وہاں پر رہنے والی لڑکیوں کا کہنا تھا کہ اس ہاسٹل میں ایک لڑکی کا قتل ہوا تھا اور اب وہی لڑکی باقی تمام لڑکیوں کو آہستہ آہستہ کر کے مار رہی ہے۔ جن لڑکیوں نے اس لڑکی کی بات پر یقین کیا وہ یہ ہاسٹل چھوڑ کر چلی گئیں، لیکن جن لڑکیوں کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، نہ ہی اتنے پیسے تھے کہ وہ دوسرے ہاسٹل جا سکیں، وہ مجبوراً یہیں پر رہنے لگیں۔ اس ہاسٹل میں آنے سے پہلے تک سارا اس قسم کی کوئی بھی کہانی نہیں جانتی تھی۔ وہ یہاں پر اپنی ایک کزن کے کہنے پر آئی تھی۔ اسے ابھی یہاں پر رہتے ہوئے چند ہی دن گزرے تھے کہ اچانک ایک لڑکی غائب ہو گئی۔ وارڈن نے کیمرہ چیک کیا، وہ لڑکی ہاسٹل کے اندر آتے ہوئے دکھائی دی تھی، لیکن پھر کسی نے اسے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کی فوٹیج کیمرے میں ملی۔ آخر وہ لڑکی گئی کہاں؟ اس واقعے کے بعد ہاسٹل کی لڑکیاں مزید خوفزدہ ہو گئیں۔ اب کوئی بھی لڑکی رات کو اکیلی باہر نہیں نکلتی تھی۔ چاندنی، تمہیں کیا لگتا ہے اس سب کے پیچھے کون ہے؟ مجھے تو 100% یقین ہے کہ یہ سب کچھ وارڈن کروا رہی ہے۔ مجھے پہلے سے ہی اس کی حرکتیں مشکوک لگتی تھیں۔ اور تم نے دیکھا نہیں غائب ہونے والی لڑکیوں کے گھر میں کیسے وہ انہیں کال کر کے بتاتی ہے کہ وہ اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہیں؟ وہ یہ سب کچھ صرف اس لیے کر رہی ہے تاکہ ان کے گھر والے پولیس میں رپورٹ نہ کروائیں۔ اور تم تو اچھی طرح جانتی ہو مڈل کلاس فیملی کے پاس ایک عزت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے وہ لوگ اپنی بیٹیوں کی دوبارہ خبر نہیں لیتے اور انہیں اپنے لیے مار دیتے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو کیا ہمارے گھر والے بھی یہی کریں گے؟ سارا نے پریشانی سے چاندنی سے پوچھا۔ جہاں تک مجھے اندازہ ہے ایسا ہی کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو پہلے ہی اس سب کے بارے میں باخبر کر دیں تاکہ بعد میں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ اگر میں نے اپنے گھر میں یہ سب بتایا تو وہ مجھے ہاسٹل سے تو کیا یونیورسٹی سے ہی اٹھا لیں گے اور ہمیشہ کے لیے گھر میں بٹھا لیں گے، جبکہ میں نے پڑھنا ہے اور ایک بڑے مقام تک پہنچنا ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ میں یہاں تک کتنی مشکل سے آئی ہوں۔ مجھے اسی وقت سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہاں پر کوئی مسئلہ ہے جب یہ وارڈن ایک ساتھ ہی 6 مہینوں کی فیس لے رہی تھی۔ میں نے تو یہ سوچ کر فیس دی تھی کہ کم ہے اور 6 مہینے آرام سے نکل جائیں گے، ایک سیمسٹر پورا ہو جائے گا اور اتنا خرچہ بھی نہیں آئے گا، ساتھ ہی کوئی نوکری کر لوں گی۔ لیکن اب نہ تو کوئی نوکری مل رہی ہے، نہ ہی ہاسٹل میں چین سے پڑھا جا رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ پہلے سیمسٹر کا رزلٹ ہی مجھے لے ڈبوئے گا۔ صحیح کہہ رہی ہو، میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا، چاندنی نے مسکین سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابھی بس میرا یہاں پر آخری مہینہ پورا ہو جائے، اگلے مہینے میں یہاں سے چلی جاؤں گی، بس تب تک مجھے کوئی غائب نہ کرے۔ فکر مت کرو، تمہیں کسی نے غائب کر کے اپنا ہی نقصان کرنا ہے، سارا نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ چاندنی برا سا منہ بنا کے رہ گئی۔ رات کو سارا اپنے بستر پر سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ کل اس کی پریزنٹیشن تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار پریزنٹیشن دینے جا رہی تھی۔ اس کا گروپ بھی جس لڑکے کے ساتھ بنا تھا وہ یونیورسٹی کا سب سے لوفر اور کام چور لڑکا تھا۔ وہ اسی وجہ سے کافی پریشان تھی، نہ جانے کل کیا ہوگا۔ ارسلان پریزنٹیشن تیار کر کے بھی آئے گا یا نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میرے سارے نمبر چلے جائیں اور میری اسکالرشپ خراب ہو جائے۔ ہزاروں طرح کی فضول سوچیں اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھیں، حالانکہ اس نے سب کچھ یاد اور تیار کر لیا تھا۔ اچانک اسے گیلری میں کوئی چیز گرنے کی آواز آئی، اس کے بعد اسے سرگوشیوں کی آواز آئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کافی لوگ کھڑے آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ اس نے پاس لیٹی چاندنی کو جگانے کی کوشش کی، لیکن وہ گہری نیند میں تھی۔ سارا کو اب پریشانی اور تجسس ہونے لگا۔ کیا مجھے باہر جا کر دیکھنا چاہیے؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی اور پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر باہر نکل آئی۔
اس نے دیکھا باہر گیلری میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، جبکہ عموماً رات کے وقت بلب روشن ہوتا تھا۔ وارڈن نے گیلری کا بلب بند کرنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ اچانک اس کی نظر گیلری کے آخر میں کھڑی وارڈن پر پڑی، جو فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ فون کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ اچانک روم نمبر 9 کا دروازہ کھلا، وہاں سے ایک لڑکی چکراتی ہوئی باہر نکلی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھ ہی دوسری لڑکی نکلی، جو اس چکراتی ہوئی لڑکی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے نشے کی دوا دی ہو۔ وہ بہت مشکل سے چل پا رہی تھی اور اس سے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سارا کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے تھوڑا پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اب وارڈن لڑکی سے کوئی بات کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں وہاں سے چلے گئے۔ سارا کو اب سیڑھیاں اترنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب سارا کو یقین ہو گیا کہ وہ سیڑھیاں اتر چکے ہیں تو وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی ان کے پیچھے گئی۔ تب تک وارڈن اور وہ لڑکی دروازے سے باہر نکل چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سارا کو گاڑی چلنے کی آواز آئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس لڑکی کو یہاں سے لے کر جا چکا تھا۔ سارا کو اب یقین ہو چکا تھا کہ یہ سب کچھ وارڈن کروا رہی ہے۔ اب اس نے کسی طرح سے وارڈن کو پولیس کے حوالے کرنا تھا۔ وہ وہیں کھڑی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر وارڈن کھڑی تھی۔ وہ اس قدر اپنی سوچ میں گم تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کب وارڈن سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ تم یہاں پر اس وقت کیا کر رہی ہو؟ وارڈن نے اسے کرخت لہجے میں پوچھا۔ سارا کا دل کیا کہ وارڈن کے منہ پر اس کا پول کھول دے، لیکن اس میں اس کا اپنا ہی نقصان تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے چہل قدمی کرنے کے لیے باہر آ گئی، سارا نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ لگتا ہے تمہیں اپنی جان عزیز نہیں ہے۔ میں نے تم لڑکیوں کو پہلے ہی اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا کرو، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں مرنے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ یہ کہہ کر وارڈن وہاں سے چلی گئی، جبکہ سارا نفرت سے اس کی پشت کو گھورنے لگی، سوچنے لگی کہ یہ کس قدر سنگ دل عورت ہے۔ اب سارا سوچ رہی تھی کہ وہ کس طرح سے وارڈن کی حقیقت سب کے سامنے لے کر آئے، کیونکہ وہ اکیلے یہ کام سر انجام نہیں دے سکتی تھی۔ اسے اپنے ساتھ کسی اور کی مدد کی بھی ضرورت تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ چاندنی کو اپنے اعتماد میں لے گی اور اسے ساری بات بتائے گی۔ اگلی صبح اس نے چاندنی کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کی بات سن کر چاندنی پرسوچ نظروں سے سارا کو دیکھنے لگی، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی آواز گونجی، دیکھا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یہ وارڈن ہی سارے فساد کی جڑ ہے؟ ہاں، تم نے مجھے بتایا تھا، اور اب مجھے تمہاری بات پر یقین آ چکا ہے، لیکن اب مجھے یہ بتاؤ کہ کرنا کیا ہے؟ فی الحال ہم انتظار کریں گے۔ جب تک ہمیں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل جاتا تب تک ہم کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ کل رات کا واقعہ وارڈن کو سزا دلوانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وارڈن ہماری سوچ سے بھی زیادہ چالاک ہے۔ ہمیں اب اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے۔ اچانک سارا کی نظر گھڑی پر پڑی، جہاں پر صبح کے 7 بج رہے تھے۔ اسے آج جلدی یونیورسٹی جانا تھا۔ وہ تیزی سے یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے لگی۔ دونوں نے اس بارے میں رات کے وقت بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ سارا سوچ رہی تھی کہ اس کی پریزنٹیشن بہت ہی بری ہوگی۔ وہ ارسلان کی وجہ سے آج لازماً فیل ہوگی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ پوری کلاس میں سب سے زیادہ نمبر سارا کے ہی گروپ کو ملے تھے۔ وہ ارسلان کو نالائق اور نکما سمجھ رہی تھی، لیکن وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ ذہین تھا، اور یہ بات اس کی پوری کلاس کو آج ہی پتہ چلی تھی۔ وہ خوشی خوشی گھر جانے کے لیے نکل رہی تھی جب ارسلان کے روکنے پر رک گئی۔ ارسلان کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا ہو۔ سانس بحال کرنے کے بعد وہ سارا سے اس کی خیریت دریافت کرنے لگا، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ وہ یوں برتاؤ کر رہا تھا جیسے وہ اور سارا کافی عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں، اور اس سے دوستی کی پیشکش کر دی۔ سارا کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ کافی دیر سے اسے اس لیے برداشت کر رہی تھی کیونکہ اس کی وجہ سے سارا کی پریزنٹیشن کافی اچھی ہو گئی تھی۔ اس نے سخت لہجے میں ارسلان کو سمجھا دیا کہ وہ اپنے کام کے علاوہ کوئی بات مت کیا کرے۔ وہ اپنے ہاسٹل کے لیے نکل پڑی۔
آج نہ جانے کیوں اس کا ہاسٹل جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اسے اپنے گھر والوں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا اسے یہاں پر آئے ہوئے۔ اس 1 مہینے میں وہ ایک بار بھی اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے نہیں گئی تھی۔ دوسری طرف ارسلان پر سارا کے سخت لہجے کا ذرا اثر نہیں ہوا۔ وہ ذہنی طور پر تیار تھا اور سارا سے وہ اسی قسم کے رویے کی توقع کر رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ ارسلان بہت گیا گزرا تھا، بہت اچھا خاصا شکل و صورت کا آدمی تھا اور اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی بہت مضبوط تھا۔ اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی کی وجہ سے تمام لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، لیکن اس کی بدماشی، گنڈا گردی اور لوفرانہ انداز سارا کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ اس قسم کے لڑکوں سے نفرت کرتی تھی۔ وہ ان لڑکیوں پر حیران ہوتی تھی جو ارسلان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے مری جاتی تھیں۔ آج بھی جب ارسلان نے سارا کو روکا اور اس سے بات کر رہا تھا، تب اس کے آس پاس کی ساری لڑکیاں ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ کچھ لڑکیوں کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سارا کو کھا جائیں۔ سارا ہاسٹل کے اندر داخل ہوئی۔ وہ ذہن میں یہی چیزیں سوچ رہی تھی کہ آج پھر اسے یہ خبر ملے گی کہ ایک لڑکی غائب ہو گئی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ سارے ہاسٹل میں بالکل سکون تھا۔ وارڈن ہمیشہ کی طرح اپنے آفس میں بیٹھی کسی سے باتوں میں مصروف تھی۔ وارڈن کو دیکھ کر سارا کو نہ جانے کیوں غصہ آنے لگا۔ آج وہ وارڈن کو سلام کیے بغیر ہی اوپر چلی گئی۔ یہ بات وارڈن نے بھی نوٹ کی تھی، لیکن اس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ سارا اسی کمرے میں گئی جہاں سے کل نشے کی حالت میں لڑکی کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اس کی روم میٹ سے باتیں کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے چہرے کے تاثرات کو نوٹ کر رہی تھی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل تھے۔ کافی دیر وہاں بیٹھنے اور اس لڑکی سے باتیں کرنے کے بعد جب سارا کو کچھ معلوم نہیں ہو سکا تو سارا نے اس سے اس کی روم میٹ نور کے بارے میں پوچھا، لیکن اس لڑکی نے سارا کو یہی کہا کہ وہ اپنے گھر گئی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ سارا خاموش ہو گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ اب چاندنی کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ سارا دن یوں ہی گزر گیا۔ چاندنی اپنے کمرے میں واپس نہیں آئی۔ جب سارا صبح سو کر اٹھی تو اس نے دیکھا چاندنی کا بستر ویسے ہی پڑا تھا، یعنی وہ رات کو بھی نہیں آئی۔ سارا نے یہی سوچا کہ وہ اپنے گھر چلی گئی ہوگی۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا کہ چاندنی کا جب دل کرتا تھا اپنے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ وہ کسی کو یہ بات بتانا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ہاسٹل کی وارڈن سے اکثر اس کی اسی بات پر لڑائی ہوتی تھی، کیونکہ ہاسٹل کا رول تھا کہ جس نے بھی اپنے گھر جانا ہے وہ پہلے رجسٹر پر اپنا نام درج کروا کر جائے گا۔ سارا یونیورسٹی جا رہی تھی جب اسے ایک لڑکی کے رونے کی آواز آئی، اور یہ آواز 3 فلور سے آ رہی تھی۔ اس نے اپنا رخ 3 فلور کی طرف کر لیا۔ اس نے دیکھا وہاں پر ارم زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ دراصل اس کی بہن رات کو اچانک غائب ہو گئی تھی۔ اس نے ہر جگہ فون کروا کر پتہ کر لیا تھا، لیکن اس کی بہن کسی کے پاس نہیں گئی تھی۔ اب وہ وہاں پر بیٹھی وارڈن سے لڑ رہی تھی اور ان سے سوال کر رہی تھی، جبکہ وارڈن کا ہمیشہ کی طرح یہی جواب تھا کہ میں نے اسے ہاسٹل کے اندر داخل ہوئے دیکھا ہے، لیکن ہاسٹل سے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب تم ہی بتاؤ اس سب میں کیا کر سکتی ہوں؟ یقیناً اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ تمہارے لیے اچھا یہی ہے کہ اسے بھول جاؤ۔ اگر نہیں بھول سکتی تو فی الحال یہاں سے چلی جاؤ، ہمارا دماغ مت خراب کرو۔ ہم نے تم لوگوں کو پہلے ہی کہا ہے کہ اگر تم لوگوں نے یہاں نہیں رہنا تو بے شک چلے جاؤ، بعد میں یہ فضول کے ڈرامے نہ کیا کرو۔ وارڈن کڑوے لہجے میں اپنی تقریر سنا کر چلی گئی، جبکہ سارا اس لڑکی کے قریب بیٹھ کر اسے تسلی دینے لگی۔ وہ لڑکی سارا کا سہارا پا کر مزید بکھر گئی۔ سارا نے آج یونیورسٹی جانے کا فیصلہ ملتوی کر دیا۔ اس نے وہ آدھا دن اسی لڑکی کے ساتھ گزارا۔ اس لڑکی نے سارا کو بتایا کہ رات کو وہ دونوں بہنیں ہمیشہ کی طرح سونے کے لیے لیٹی تھیں، لیکن جب وہ صبح سو کر اٹھی تو اس کی بہن اس کے ساتھ موجود نہیں تھی۔ کیا رات کے وقت تم نے بھی کچھ غیر معمولی چیز محسوس کی؟ سارا نے اس سے دوبارہ سوال کیا۔ سارا کی بات سن کر وہ لڑکی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ ہاں، ایک بات تھوڑی عجیب تھی۔ رات کو ایک دم ہی ہم دونوں کو بہت شدید نیند آنے لگی تھی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب یہ کہ ہم دونوں معمول کی طرح بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جب اچانک ہی دونوں کو نیند کے جھونکے آنے لگے۔
جس کی وجہ سے ہم دونوں ہی سونے کے لیے لیٹ گئے، ورنہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم دونوں کافی دیر تک بستر پر لیٹے رہتے تھے، لیکن نیند لیٹ آتی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے ہوا میں کچھ ملا دیا ہو، جیسے کوئی نشہ آور دوا۔ سارا نے اس سے سوال کیا۔ ہاں، ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ سارا کی نظروں کے سامنے کچھ دن پہلے والا واقعہ گھومنے لگا۔ اس رات اس لڑکی کی بھی حالت یوں تھی جیسے اس نے نشہ کیا ہو۔ رات کے وقت سارا وارڈن سے بات کرنے کے لیے اس کے آفس میں گئی، لیکن وارڈن اپنے آفس میں موجود نہیں تھی۔ سارا آفس میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی، اس کے ساتھ ساتھ وہ پورے آفس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک اسپرے کی بوتل پر پڑی۔ سارا نے دیکھا کہ وہ بے ہوشی والا اسپرے تھا۔ یقیناً یہی اسپرے پرسوں کی رات کو استعمال کیا گیا تھا، اور یہی اسپرے اس نے کل کی رات استعمال کیا تھا۔ لیکن پرسوں جو لڑکی غائب ہوئی تھی اس کے بارے میں کسی نے کوئی بھی بات نہیں کی، جبکہ کل جو لڑکی غائب ہوئی تھی صرف اسی کے بارے میں سب کو بتایا گیا تھا۔ یقیناً ہاسٹل کی لڑکیاں بھی وارڈن کے ساتھ ملی ہوئی تھیں، اسی لیے اس کے لیے یہ سب آسان تھا۔ اس دن کے بعد چاندنی نے اس سے وارڈن کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی۔ دوسری طرف ارسلان نے سارا کو گھما کے رکھ دیا تھا۔ سارا یونیورسٹی میں جہاں بھی موجود ہوتی، ارسلان اس کے آس پاس گھومنے لگتا، اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا۔ سارا نے 2-3 بار اسے اچھی خاصی باتیں بھی سنائیں، لیکن اس کی باتوں کا کوئی فرق نہ پڑا، بلکہ وہ تو اس کے پیچھے اور دیوانہ ہو گیا۔ سارا ارسلان کی زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جو ارسلان کی طرف مائل نہیں ہوئی تھی، ورنہ ارسلان نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے آگے پیچھے لڑکیوں کا جھرمٹ دیکھا تھا۔ جب ارسلان نے دیکھا کہ سارا اس میں کوئی انٹرسٹ شو نہیں کر رہی تو اسے حیرانگی ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ اسے غصہ بھی آنے لگا۔ اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد ارسلان کو سارا کی نیچر کا اندازہ ہو گیا۔ سارا اپنے آپ میں اپنے تک محدود رہنے والی لڑکی تھی، اس کی اپنے علاوہ کسی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ارسلان نے دیکھا تھا کہ اس کی کلاس کی لڑکیوں کے ساتھ بھی کوئی خاص دوستی نہیں تھی، وہ انجان لوگوں سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، نہ ہی ان کے ساتھ گھلتی ملتی تھی۔ بلا شبہ ارسلان خود 1000 لڑکیوں سے دوستی کر چکا تھا اور کئی لڑکیوں سے چکر چلا چکا تھا، لیکن اسے اپنے لیے ایک شریف اور ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جس نے زندگی میں کبھی بھی کسی لڑکے سے کوئی بات نہیں کی ہو، اور یہ لڑکی اسے سارا کی صورت میں مل رہی تھی، اس لیے وہ سارا کو پانے کے جتن کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ سارا کو پسند کرنے لگا۔ سارا کی معصومیت اسے بھانے لگی۔ وہ پہلے سوچ رہا تھا کہ وہ سارا کو اپنے جال میں پھنسائے گا، پھر اس کے ساتھ وقت گزار کر اسے چھوڑ دے گا، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ سارا کو اپنا دل دے بیٹھا ہے، اور ایک دن اس نے سارا کو روک کر اسے اپنے دل کا حال بتا دیا۔ اس کی بات کو سارا نے تحمل سے سنا، اور پھر اس نے نہایت ہی مناسب الفاظ میں سمجھا دیا کہ وہ یہاں پر پڑھنے کے لیے آتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ان محبت کے چکروں میں ڈال کر اپنی زندگی کو خراب نہیں کر سکتی۔ اگر ارسلان اس میں واقعی انٹرسٹڈ ہے اور اس سے واقعی محبت کرتا ہے تو وہ 3 سال اس کا انتظار کرے، جب تک اس کی ڈگری مکمل نہیں ہو جاتی، تب تک وہ اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھ سکتی۔ سارا کو لگ رہا تھا کہ یوں ارسلان اس کا پیچھا چھوڑ دے گا، کوئی پاگل ہی ہوگا جو کسی کا اتنا زیادہ انتظار کرے، لیکن یہاں پر سارا غلط ثابت ہوئی۔ ارسلان نے خاموشی سے اس کی بات مان لی اور اسے تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ اس دوران سارا نے ارسلان سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ وہ کسی اور سے تعلق نہیں رکھے گی، اور نہ ہی اس دوران وہ کسی اور سے شادی کرے گی، کیونکہ ارسلان صرف اور صرف اسی کے کہنے پر رکا ہوا ہے۔ سارا نے ارسلان کو وعدہ دے دیا۔ اس دن کے بعد سارا نہ چاہتے ہوئے بھی ارسلان کے بارے میں سوچنے لگی، اور پھر آہستہ آہستہ اسے بھی ارسلان سے محبت ہونے لگی۔ پہلے وہ اس سے بالکل بھی بات نہیں کرتی تھی، نہ ہی ارسلان کو اس چیز کی اجازت تھی کہ وہ اس سے کوئی بات کرے، لیکن پھر آہستہ آہستہ دونوں میں تھوڑی تھوڑی بات ہونے لگی، اور پھر دونوں میں نمبروں کا تبادلہ ہوا۔ اب وہ اکثر رات کو سونے سے پہلے ارسلان سے بات کرتی تھی اور اسے سارے دن کا حال سناتی تھی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا اور پہلا تجربہ تھا، جبکہ ارسلان کے لیے یہ سب عام سی بات تھی۔ دونوں کے فائنل قریب آ رہے تھے۔ سارا نے فائنل کے بعد یہی نوکری کرنے کا سوچا تھا،
کیونکہ اگر وہ گھر جاتی تو اس کا ارسلان سے ہر قسم کا رابطہ ختم ہو جاتا، جبکہ اب وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف اس سارے عرصے میں مزید 5 لڑکیاں غائب ہو چکی تھیں، لیکن ابھی تک سارا کو وارڈن کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملا تھا۔ اس کے بعد بھی ایک رات اس نے وارڈن کو یوں ہی ایک لڑکی کو باہر لے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب اس نے ارسلان سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ ارسلان کے رد عمل سے بھی گھبرا رہی تھی، کیونکہ ارسلان نے پہلے ہی دن اسے یہ بات اچھی طرح باور کروائی تھی کہ اگر اسے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ ارسلان سے مدد کے لیے کہہ سکتی ہے۔ ابھی اگر وہ ارسلان کو بتاتی تو ارسلان اس پر غصہ کرتا اور اس سے ناراض ہوتا کہ وہ اتنا عرصہ اسے بتائے بغیر یوں ہی رہ رہی تھی، لیکن اب اس کے پاس اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ اس رات وہ معمول کے مطابق ارسلان سے بات کر رہی تھی، جب اس نے ارسلان سے کہا کہ اگر تم مجھ سے ناراض نہ ہو تو میں نے تمہیں ایک بہت ضروری بات بتانی ہے۔ اس کی بات سن کر ارسلان سنجیدہ ہو گیا، اور پھر سارا نے اسے پہلے دن سے لے کر اب تک کی ساری کہانی بتا دی کہ کیسے ان کے ہاسٹل سے لڑکیاں غائب ہو رہی ہیں، اور پھر جب لڑکیوں کے والدین سوال کرنے آتے ہیں تو وارڈن انہیں کہہ دیتی ہے کہ آپ کی لڑکیاں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ اس نے خود وارڈن کو کئی لڑکیوں کو لے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان لڑکیوں کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے انہوں نے نشہ کیا ہو، اور وارڈن کے آفس میں وہ نشے کا اسپرے بھی دیکھ چکی ہے۔ اس کی بات سن کر ارسلان پریشان ہو گیا۔ اسے اب سارا کی فکر ہونے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچ جائے۔ اس نے سارا کو فوراً اس ہاسٹل سے نکلنے کے لیے کہا، لیکن سارا نے اسے اپنی مجبوری بتائی کہ اس نے ہاسٹل کی فیس دے دی ہے اور اب وہ یہاں سے نہیں نکل سکتی، نہ ہی اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ کسی اور ہاسٹل میں جا کر داخلہ لے سکے۔ ارسلان نے اسے کہا کہ پیسوں کی تم فکر مت کرو، بس تم کسی بھی طرح سے وہاں سے نکلو۔ لیکن اب خود سارا یہاں سے نکلنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک وہ وارڈن کو سزا نہیں دلوائے گی تب تک وہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ دوسری طرف چاندنی اب کئی دن غائب رہنے لگی۔ اس نے چاندنی سے اس بارے میں پوچھا تو چاندنی نے اسے بتایا کہ شہر میں اس کے ماموں ہیں، وہ کافی بیمار رہتے ہیں، ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے اور مومانی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ان کا خیال بھی رکھیں، گھر کے کام بھی کریں۔ اسی وجہ سے اب وہ اکثر ماموں کے گھر چلی جاتی ہے، مومانی کا کام میں ہاتھ بٹاتی ہے۔ سارا نے دوبارہ چاندنی سے وارڈن کے معاملے کے بارے میں بات کی تو چاندنی نے اسے تسلی دی، کہا کہ فکر مت کرو، مجھے ان سب چیزوں سے فارغ ہونے دو، پھر ہم دونوں مل کر یہ مسئلہ حل کرتے ہیں۔ سارا خاموش ہو گئی اور چاندنی کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اس دوران اس کی ارسلان سے 2 دفعہ لڑائی ہو چکی تھی۔ ارسلان اس سے ہر صورت میں وہ ہاسٹل چھوڑنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن وہ ارسلان کی بات نہیں مان سکتی تھی، نہ ہی وہ ارسلان کا احسان لینا چاہتی تھی۔ ان دنوں وہ کافی غصے میں رہنے لگے تھے۔ وہ آتے جاتے وارڈن کو ایسی نظروں سے گھورتی جیسے اسے زندہ نگل جائے گی۔ اس رات بھی وہ کمرے میں اکیلی تھی، چاندنی وہاں پر موجود نہیں تھی، اسے اکیلے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج نہ جانے کیوں اس کا دل بھی گھبرا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے اٹھی اور اپنی ایک جاننے والی کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی روم میٹ بھی کافی دنوں سے اپنے گھر گئی ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ بھی اکیلی تھی۔ اس نے اسی کے ساتھ سونے کا فیصلہ کیا۔ رات کو کافی دیر تک وہ دونوں باتیں کرتی رہیں۔ اچانک سارا کو اپنا بیگ یاد آیا جو وہ اپنے کمرے میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ سارا بیگ اٹھانے کے لیے اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب اس نے اپنے کمرے سے کسی کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ جلدی سے سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کوئی لڑکی تھی جو اس کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ اس نے کالے رنگ کا عبایا پہنا ہوا تھا، جبکہ ہاتھ میں اس نے وہی نشے کی اسپرے اٹھا رکھی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی سارا کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ لڑکی تھوڑی دیر بعد سیڑھیوں کی طرف چلی گئی اور موبائل نکال کر کسی کو کال کرنے لگی۔ سارا احتیاط سے اس کے پیچھے گئی اور تھوڑے ہی فاصلے پر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس طرف کمرے ہی کمرے تھے، وہ کمرے خالی ہی تھے کیونکہ وہاں کی لڑکیاں اپنے گھروں کو گئی ہوئی تھیں۔ سارا نے اپنا موبائل نکالا اور ریکارڈنگ آن کر دی۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کی آواز سارا کے کانوں میں گونجی۔ اس کی آواز سن کر سارا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ وہ چاندنی کی آواز تھی۔ چاندنی کسی سے فون پر کہہ رہی تھی کہ میں نے سارا کے کمرے میں اسپرے کر دیا ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو جائے گی، پھر تم آ کر اسے اپنے کمرے میں لے جانا۔ تب سارا پر ایک اور راز آشکار ہوا
کہ اس کام میں صرف اکیلی وارڈن ہی ملوث نہیں تھی بلکہ اصل کھلاڑی چاندنی تھی۔ وارڈن مجبور تھی اور چاندنی کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ دوسری طرف سارا کا جسم پسینے میں شرابور تھا، وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ چاندنی کال کر کے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی، جبکہ سارا تیزی سے اپنے کمرے میں آئی اور ارسلان کو کال کرنے لگی۔ اس نے ارسلان کو کال کر کے ساری بات بتا دی اور پولیس کے ساتھ اسے یہاں پر آنے کے لیے کہا۔ ارسلان نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اس کے ساتھ کال پر ہی رہے۔ تھوڑی دیر بعد سارا کو ہاسٹل کے باہر پولیس کی گاڑیوں کی آواز سنائی دی۔ دوسری طرف چاندنی نے جب یہ آواز سنی تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس کی پریشانی میں اضافہ تب ہوا جب پولیس ہاسٹل کے اندر داخل ہو گئی اور آتے ساتھ ہی ان سے تفتیش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد سارا وہاں پر آ گئی۔ سارا نے آ کر وہ ریکارڈنگ ان کے حوالے کر دی جہاں پر چاندنی کسی سے بات کر رہی تھی اور لڑکی بھیجنے کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی۔ پولیس نے نہ صرف وارڈن کو بلکہ چاندنی کو بھی گرفتار کر لیا اور ہاسٹل کو سیل کر دیا گیا۔ 2 ہی دنوں میں اس نے چاندنی اور وارڈن سے سب کچھ سچ اگلوا لیا۔ چاندنی یہاں سے لڑکیوں کو غائب کرتی تھی، پھر ان کو آگے اسمگل کر دیتی تھی۔ جن لڑکیوں کے ماں باپ کو وارڈن یہ کہہ دیتی تھی کہ وہ اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی ہیں، چاندنی ان کو اس چیز کی گواہی دیتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو گمشدہ لڑکیوں کی دوست کہتی تھی اور پھر اپنے پاس سے جھوٹی کہانیاں بنا کر ان کے والدین کو سنا دیتی تھی کہ وہ کس طرح سے لڑکوں کی محبت میں گرفتار تھیں۔ سارا کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ چاندنی نے کیا ہے۔ وہ چاندنی کو ایک بہت ہی اچھی لڑکی سمجھتی تھی اور اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی تھی۔ اس دن کے بعد سارا کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو جیسا دکھتا ہے وہ ویسا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سارا دوسرے ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی۔ تھوڑے عرصے کے بعد اسے ایک جاب مل گئی جس سے اس کا اچھا نظام چلنے لگا۔ اس دوران ارسلان اس کے ساتھ رہا۔